اللہ کا ذکر افضل ترین عبادت کیسے ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یا اللہ کا کوئی بھی صفات نام جپنا، تسبیح کرنا، کیا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے؟ کبھی اس بات پہ آپ نے سوچا؟ نہیں، بس سنی سنائی باتوں کو اپنے کانوں سے جو سنا اسی کو ہی فالو کرتے رہے، تفکر نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، ہمیں قرآن سے ہمیں دور کیا گیا، کیونکہ قرآن کی ٹرانسلیشن میں ایسی ڈنڈیاں ماری گئی ہیں کہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اس کی ٹرانسلیشن پڑھو، تو وہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کوئی انسپریشن نہیں ملتی، کوئی امپریس نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، مانتے سب ہیں کہ قرآن بڑا عظیم کتاب ہے، اور جب اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ان کو بالکل ایسے سادہ سی ایک کہانیاں لگتی ہیں، کوئی اس کو متاثر کن چیز نہیں لگتی کہ ہم جڑ جائیں۔ میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، بہتوں کو میں نے کہا کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ کہتے بھی ہیں، عزم بھی کرتے ہیں کہ ہم جڑ جائیں گے قرآن کے ساتھ، پھر وہ پڑھتے بھی ہیں ٹرانسلیشن، لیکن ایک دو رکوع یا ایک سورہ جب مکمل کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، ان کا دل جو ہے نا وہ اتنا انسپائر نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ ذکر اللہ جو ہے نا وہ افضل عبادت ہے۔ اب یہ صرف اللہ اللہ کرنا افضل عبادت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذکر اللہ اصل ہے کیا۔ ذکر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ذکر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں، کسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بیٹھے رہتے ہیں اپنی محفل میں دوستوں کے ساتھ، تو کوئی اگر اچانک آ جاتا ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ یار ابھی تمہارا ہی ذکر ہم کر رہے تھے۔ ایک تو یہ ذکر ہو گیا، یاد کرنا کسی کو یا کسی کے بارے میں بات کرنا، اور دوسرا ذکر قرآن میں جو میننگ آتی ہے وہ ہے نصیحت۔ اب جس کو ہم یاد کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کی باتیں، اللہ کی ساری باتیں اصل نصیحت ہیں۔ اللہ کا جو ذکر اللہ نے ذکر نازل کیا اصل میں یہ نصیحت ہے۔ ہم نے کہا ایک ذکر ہم نے لیا، فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو ذکر کی ایکچوئل جو ایسنس ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ افضل عبادت کیسے ہے۔ آپ کو کسی نے ذکر دے دیا یا رحمان یا رحیم، اب آپ یا رحمان یا رحیم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی ہم پہ، کسی کے ذہن میں کچھ ہوگا تو کسی کے ذہن میں کچھ ہوگا، کوئی کسی کے ذہن میں وظیفہ ہوگا۔ لیکن سوچیں اگر آپ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم کرتے رہیں تو یہ بھی ایک ذکر تو ہے، لیکن اس ذکر کی کمپلیشن تب ہوگی جب آپ خود اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے۔ کسی کے پاس آپ گئے، کسی پیر کے پاس، اور آپ نے کہا کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ دیجئے جناب، تو آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے یا رزاق، کہتے ہیں کہ جا کے اللہ کا ذکر کرو یا رزاق، صفاتی ذکر کرو، تو آپ کرتے رہتے ہو یا رزاق یا رزاق یا رزاق سارا دن۔ لیکن آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یا کسی کے رزق میں آپ کی کنٹریبیوشن ہوئی، تو یہ اصل رزق، یہ اصل ذکر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ غفور یا غفور یا غفور یا غفار، یہ صفاتی نام آپ جھپ رہے ہو سارا دن، لیکن یہ ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو معاف کیا، دشمن کو معاف کیا، تو یہ ذکر یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہوا۔ کہنے کا مقصد جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کا اگر آپ پریکٹیکل خود کریں گے، خود اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے یا دشمن کو معاف کریں گے، تو یہ ایک ذکر ہو جائے۔ اور سب سے بڑا ذکر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو قرض دیں۔ اللہ کو قرض دینا، کیا اللہ یہ اچھا لگے گا کہ اللہ آپ کا مقروض رہے؟ نہیں،
آپ نے جیسے ہی اللہ کو قرض دیا آپ کو وہ 10 گنا سے 100 گنا کر کے اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے۔ اب قرض کیا دینا ہے؟ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ ہم بڑے جو ہے وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں، گن گن کے اپنی تجوریاں بڑھ رہے ہیں، اپنی بینک بیلنس کو بڑھانے کی، اس کے زیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم ایسی تجارت کیوں نہ کریں؟ ہم تجارت تو روز بزنس کے آئیڈیاز ہمارے پاس آتے ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، اور بڑے بڑے انٹرپرینر بنے پھرتے ہیں۔ سارے دنیا کے ایسے جو بزنس ہیں ان سب میں پروفٹ اور لاس دونوں برابر ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں، لاس کے بھی چانسز ہوتے ہیں، لیکن ایسی تجارت، ایسا بزنس جس میں کسی قسم کا کوئی بھی خسارہ نہیں، ہم وہ تجارت نہیں کرتے۔ وہ تجارت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے تقسیم کرنا سیکھیں، تقسیم کریں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ آپ کو قوت دی ہے اللہ نے، آپ کو علم عقل دیا ہے اللہ نے، آپ کو نالج دی ہے، آپ ان سب چیزوں کو، اپنی طاقت کو، ہر چیز کو آپ تقسیم کرنا سیکھیں، لوگوں میں بانٹنا شروع کریں۔ سب سے بڑی تجارت یہ ہے، اور سب سے بڑا ذکر یہی ہے۔ ہم نے صرف ذکر کو محدود کر لیا کہ کمرے میں بیٹھ کے مراقبہ کر کے اللہ اللہ کرنا، یا رحمان یا رحیم کرنا۔ یہاں تک ہم نے صوفیوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ آج کل ہم کہیں پہ بھی کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو جو نئے نئے قرآنسٹ بنے ہیں لوگ، وہ تو کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی چیز نہیں ہے، نہ مراقبہ نہ ذکر، کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صوفیوں کی، اور صوفیزم ایک مذہب ہے جو اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کی ہماری پڑھی لکھی جو نوجوان ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے، ایک تو ان کو صحیح گائیڈ کیا نہیں گیا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اصل صوفیزم ہے کیا، ذکر اذکار کی اصل روح یا اثر ایسنس کیا ہے، کس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے ذکر کے بارے میں۔ ایسا تو نہیں کہ سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عبادت کے حوالے سے وہ ذکر ہے، اور اسی ذکر کو صوفیاء کرام نے شروع سے لے کے لیا، اور اسی ذکر اور اذکار پہ بہت کام کیے، مشاہدے کیے۔ یہ اتنی بڑی ایک لفظ ہے، اس کے پیچھے اتنی بڑی اللہ کے راز چھپے ہیں، تو لیکن اس چیز کو اتنا غلط پیش کیا گیا ہے سب کے سامنے کہ بس یہ یہاں تک ہی بیٹھ گیا کہ کسی کے پاس جانا، وظیفہ لینا، اپنے کام نکلوانے کے لیے آپ نے وظیفہ لیا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی آپ کو کام نکلوایا، آپ وہ کسی پرٹیکولر مخصوص نمبر میں آپ وہ پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نام، اور آپ کا کام ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے ذکر کو دیوار سے لگا دیا۔ نہیں، ذکر پریکٹیکل کی چیز ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ آیت ہے قرآن کی۔ تو اس ذکر کو جب نازل کیا ہے تو یہ پورا پریکٹیکل ہے، اس میں کوئی فالتو باتیں نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ معاملات ہیں۔ تو خود اللہ کے صفاتی نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ صفاتی کام جو تم میں موجود ہیں، رحم کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی روزی میں مدد کرنا، یہ ساری چیزیں تم میں بھی ہے، تم یہ کرنا شروع کرو، پھر وہ ذکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ذکر کا جو لفظ ہے جس کو ہم نے غلط استعمال کیا ہوا ہے، غلط اس کی کرپشن کی ہوئی ہے، یہ واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔